بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ درخواست اس طرح کی ہے شکریہ کے ساتھ۔ اور معاملہ یہ ہے جی کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک سچا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ 1990 یا 91 کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے ایک ہسپتال میں، بڑے ہسپتال میں ایک آپریشن ہونا تھا۔ ایک افغانی باشندہ تھا اور اس واقعے کا جو راوی ہے وہ میرا کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، میرا دوست بھی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اس واقعے کا راوی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک افغانی کے کوئی داڑھ میں کوئی پرابلم تھا، کوئی سویر قسم کا کوئی انفیکشن تھا، اس کی داڑھ کا کوئی آپریشن ہونا تھا۔ داڑھ کا جب او ٹی میں لے کر گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ او ٹی یعنی آپریشن تھیٹر میں کافی زیادہ مریض ہوتے ہیں، کسی کا کوئی آپریشن ہے، کسی کا اپینڈکس کا ہے، کسی کا ٹانگ کا ہے، ہاتھ، بہت مختلف آپریشن ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر فائلز بدل گئیں، ہر مریض کی ایک فائل ہوتی ہے، تو وہ فائلیں بدل گئیں۔ تو جس افغانی کے دانت کا آپریشن ہونا تھا اس کو اندر جا کر بے ہوشی دی، اینستھیزیا دیا، اور اس کا جو فائل بدلی تھی، جس مریض کا پائلز کا یعنی بواسیر کا آپریشن ہونا تھا، وہ فائل اس کی طرف چلی گئی اور یوں اس افغانی کے بواسیر کا آپریشن کر دیا گیا، یعنی پائلز کا آپریشن کر دیا گیا، جس کی داڑھ کا آپریشن کرنا تھا۔ جب وہ مریض افغان باشندہ ہوش میں آیا تو اس نے رونا، چیخنا، تڑپنا شروع کر دیا کہ جناب یہ کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ اب ظاہر ہے جس جگہ کا آپریشن کرنا تھا وہاں کا نہیں کیا اور کسی اور جگہ کا کر دیا۔ تو ڈاکٹر بیچارے پریشان ہو گئے۔ پتہ یہ چلا تحقیق پر کہ جناب یہ تو فائل بدل گئی تھی۔ ہمارے اسپتالوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پیٹ میں کبھی کینچی بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی کٹر بھول جاتے ہیں، کبھی کاٹن صاحب کوئی نہ کوئی چیز اندر بھول کے اوپر سے سٹیچز لگا دیتے ہیں۔ خیر، جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جی فائل تبدیل ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے افغانی کو جو توجیہ پیش کی وہ یہ پیش کی کہ اس نے کہا کہ میرے دانت کا آپریشن تھا، آپ نے میرا دوسری جگہ کا آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی دانت کی بیماری کو ہم نے جڑ سے نکالا ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جڑ سے نکالا ہے۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بڑے عرصے سے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور آج بھی وہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدان ہیں۔ لیکن آپ کرپشن کا انڈیکس دیکھیں، کرپشن کی جو ملک میں کرپشن ہوئی ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں جو سیاستدانوں کا جو حصہ ہے وہ 20 سے 25% سے زیادہ نہیں ہے۔ پوری کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں، ہر قسم کی کرپشن۔ ابھی گزشتہ سال ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے، کرپشن انڈیکس میں تو پاکستان ظاہر ہے بہت آگے ہے، لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ہماری جو عدلیہ ہے، جو جوڈیشری ہے، اس کا نمبر دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر آپ یقین کیجئے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ ان کی کرپشن جڑی ہوئی ہے، یعنی ٹھیکوں میں کرپشن ہے، پولیس میں کرپشن ہے، لیکن ساتھ عدلیہ میں کرپشن ہے۔ دوسرے یا تیسرے نمبر پر عدلیہ ہے اس کے مطابق جس میں کرپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سول اور ملٹری بیوروکریسی میں حد سے زیادہ کرپشن ہے۔ جو ہمارا تاجر طبقہ ہے اس میں حد سے زیادہ کرپشن ہے، یعنی پاکستان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن نہ کرتا ہو۔ کرپشن سے مراد یہ ہے رشوت خوری، حرام خوری، ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا، مال کمانا۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں یہ جو ناسور ہے یہ نہ ہو، لیکن بدنام کیا گیا سیاستدانوں کو۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں ماضی کی، آپ زیادہ دور نہ جائیں۔ ایک ہمارے ایئر چیف مارشل ہوتے تھے انور شمیم، ایک ہمارے صوبے کے گورنر تھے
جنرل فضل حق، ایک نیوی کے ایڈمرل تھے منصور الحق، یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے کھول، جسے کہتے ہیں نا کہ دل کھول کر کرپشن کی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب امریکہ سے افغان جنگ کے حوالے سے بلینز آف ڈالرز جھونکے جا رہے تھے اور کرپشن کی جا رہی تھی. اس وقت کے جرنیل کیا میجر جو ہیں وہ ارب پتی بن گئے راتوں رات. بہرحال سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا. اس وقت ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب. پاکستان میں اصل جو برائی کی جڑ ہے وہ یہ ہے، پاکستان میں نظام انصاف میں انصاف کا نہ ہونا، انصاف کا مفقود ہونا. ہمارے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قانون کی بالادستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف اور صرف اگر ہم نظام انصاف کو درست کر دیں، عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے، غریب اور امیر، چھوٹے اور بڑے کے لیے انصاف کا ایک پیمانہ ہو، تو آپ یقین کیجئے اس ملک میں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. ہم ہی پاکستانی ہوتے ہیں، جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہم لائن کی پابندی کرتے ہیں، ہم لین کی پابندی کرتے ہیں، ٹریفک سگنل کی پابندی کرتے ہیں. ہم کوئی دو نمبری نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں. اس لیے دو نمبری نہیں کرتے، لائن اس لیے نہیں توڑتے، لین اس لیے نہیں توڑتے، ٹریفک سگنل اس لیے نہیں توڑتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو ہماری جان خلاصی نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو ہم پولیس والے کی جیب میں 100 200 500 1000 روپے ڈال کر اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے. ہماری وائلیشن پر ہمارے گھر کے ایڈریس پر جو ہے وہ جرمانے کا ٹکٹ آ جائے گا. آج کل تو اسمارٹ سروس ہے، آپ کے اسمارٹ فون پہ فوراً جو ہی آپ نے سگنل توڑا کسی بھی مڈل ایسٹرن کنٹری میں یا امریکہ میں، تو آپ کے اس پر وہ ایپ پہ وہ جرمانہ آ جاتا ہے. لیکن پاکستان میں قانون کو توڑنا ہم اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گے. چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، وہ حسب جسے کہتے ہیں نا توفیق، چھوٹا یا بڑا جرم، وائلیشن، خلاف ورزی کرنا وہ اپنا بنیادی پیدائشی حق سمجھتا ہے. وجہ وہی قانون اور انصاف کا نظام، وہ سیدھا نظام. ہمارے جج صاحبان جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو ان کی نظریں ہوتی ہیں کہ ہمیں کس سیکٹر میں کون سا کارنر پلاٹ ملے گا. ہمارے جج صاحبان جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ خط لکھتے ہیں اداروں کو، اپنی اپنی وزارتوں کو، کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں یہ سہولیات ملنی چاہیے. ہمارے معزز جج صاحبان اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا سمجھتے ہیں. آپ عدالت میں جائیں، عام آدمی عدالت میں جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. حالانکہ قاضی کا کام کیا ہوتا ہے؟ قاضی کا کام ہے منصفی. لیکن ہمارے ہاں منصف جو ہے وہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ اب ایک، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جلاد کا کردار ادا کرتے ہیں بعض اوقات. میں سب کی بات نہیں کرتا. یہی ہماری بدقسمتی ہے. اگر پاکستان میں جب پہلا مارشل لا لگا تھا اس وقت کے چیف جسٹس اگر انصاف کرتے اور اس مارشل لا کو ناجائز قرار دیتے، نظریہ ضرورت کو پیدا نہ کرتے، تو آج پاکستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے مارشل لا آئے، ان کو جائز قرار دے دیا گیا. یہاں تک کہ وہ افتخار محمد چودھری نے تو جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا. افتخار محمد چودھری اکیلے نہیں کہ وہ پورا بینچ تھا. بعد میں وہ چیف جسٹس بن گئے. پھر عدلیہ بحالی تحریک کے وہ سرخیل بن گئے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں ہمارے تاریخ میں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جن جج صاحبان کا نام یعنی عدالتی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا وہ غیر مسلم ہیں. جسٹس AR کارنیلیس، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس رانا بھگوان داس، یہ غیر مسلم تھے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں کس کس کا نام لوں؟ جسٹس جو مسلمان تھے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار احمد، لسٹ گوز آن. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. جب تک
ایک منصف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرتا، چاہے وہ سول جج ہے، چاہے وہ کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، چاہے وہ کسی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے۔ جب آپ کا ذاتی اناد اور بغض آپ کے انصاف کے فیصلوں پر بھاری پڑ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ منصف نہیں ہیں۔ جب آپ فکشنل ناولز کے وہ ٹیگ لائن ہوتی ہے نا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم، جب آپ یہ لکھنا شروع کر دیں، جب آپ شعر لکھنا شروع کر دیں کسی عدالتی فیصلے میں، اور وہ شعر بھی تضحیک آمیز کہ تیری پتہ نہیں راہ روی کا سوال تھا، پتہ نہیں کیا کیا، عجیب عجیب قسم کے ہم نے تماشے دیکھے ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں۔ یہی پاکستان کی عدالتی تاریخ ہے جس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اعانت جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہی عدلیہ تھی، یہی وہ عدلیہ ہے جس نے مختلف آمروں کی ناجائز حکومت کو جائز قرار دیا۔ یہی وہ عدلیہ تھی جس نے جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دے دیا، جو اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، وہ عدالت کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں عدلیہ کا دورہ معیار ہے، چاہے وہ نچلے درجے کی عدلیہ ہو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کے لوگ ہوں، ہائی کورٹ کے لیول کے لوگ ہوں، سپریم کورٹ کے لیول کے لوگ ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ آصف علی زرداری کو ایک ضمانت حاصل کرنا تھی، وہ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، تو عدالت میں ان کو ویل چیئر پر لایا گیا اس ضمانت کے لیے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، جب تک حاضر نہیں ہوتے ضمانت نہیں دی جائے گی۔ لیکن مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب حفاظتی ضمانت دی گئی تو عمران خان بنی گالہ میں موجود تھے، کوئی تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ عدالت حاضر نہیں ہوئے۔ اس وقت وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور عمران خان کے بائیو میٹرک کے بغیر ان کو حفاظتی ضمانت دی گئی۔ عدالت میں حاضر ہونے کے بغیر، بائیو میٹرک کے بغیر ان کو ضمانت دی گئی۔ دورہ نظام، یہ 3 دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ میں جو تماشا تھا، 8 سماعتیں ہوئی ہیں 2 دنوں میں۔ ایک تو ہوتا ہے تاریخ پہ تاریخ، یہاں پہ ٹائم دیا گیا، عمران خان عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود 2 رکنی بینچ نے ان کی وہ درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ایک جو بینچ کے جسٹس صاحب تھے، طارق سلیم شیخ ان کا نام ہے، معزز جج صاحب، انہوں نے پھر پیر کا ٹائم دے دیا، سوموار کا ٹائم دے دیا کہ 20 تاریخ آپ دوبارہ حاضر ہو جائیں۔ مہلت دیتے ہیں، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت۔ تو یہ جب تک یہ دورہ نظام جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عمران خان کو فوری طور پر ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دیں، بالکل انصاف کا موقع دینا چاہیے، لیکن ان کی حاضری یقینی بنائیں اسی طرح جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ۔ لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ویسے بھی ہر کام ہمارا تاثر پہ چلتا ہے، اور تاثر یہ عام ہے کہ اس وقت ہماری اعلیٰ عدلیہ کے کچھ معزز جج صاحبان کے اوپر یہ الزام ہے، یہ میں نہیں لگا رہا، یہ ایک عام تاثر ہے ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیا، ہمارے ملک کے جو قانون کے جو ادارے ہیں، جو وکلا تنظیمیں ہیں، جو سینئر قانون دان ہیں، وہ یہ سر عام یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں انصاف نہیں ہو رہا، یہاں پر اٹارنی جنرل حکومت اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتی، یہاں پر ججز کی تعیناتی کا وقت آتا ہے تو جناب اٹارنی جنرل بھی ادھر ہو جاتا ہے، وزیر قانون بھی مستعفی ہو جاتا ہے، ووٹ ادھر دے دیتا ہے۔ مطلب ایک عجیب سا کھیل جاری ہے، ہر ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، یا اگر کر نہیں رہا تو کوشش ضرور اس کی جاری ہے۔ تو ہماری میں بات وہیں پہ جو ہے کہ وہ داڑھ یا داند کی بجائے کسی اور جگہ کی آپریشن کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے جس طرح ڈاکٹرز نے اس افغانی کے ساتھ کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس غلطی سے پہلے ہمیں اس بیماری کی اصل نشاندہی کرنی چاہیے، فائل نہیں تبدیل کرنی چاہیے، اور سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہیے۔
جس میں اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، اعلیٰ عدلیہ بیٹھے، پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار کو دوبارہ ری ڈیفائن کریں کہ جی یہ آپ کی ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، نہ ہم آپ کی ریڈ لائن کو چھوئیں گے نہ آپ ہماری ریڈ لائن کو چھوئیں گے، ورنہ یہ اس ملک میں یہ نظام اور خدا نخواستہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا، کیونکہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اور جن ملکوں میں انصاف کا نظام زمین بوس ہو جائے پھر وہ ملک نہیں رہتے، وہ ریاستیں نہیں رہتی، وہ پھر ایک ٹرائبل سوسائٹی ہو جاتی ہے کہ جہاں جس کا زور اسی کا قانون، اور پاکستان میں اسی طرح ہے، جس کا زور اس کا قانون۔ غریب لوگ سائل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیشیاں بھگتنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ آئینی درخواستیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس پر مبنی ایک کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بنائی جائے، اور یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کو فیڈرل کورٹ کا نام دیا جائے، جس طرح ہائی کورٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ فیڈرل کورٹ اس کا نام دے دیا جائے۔ یہ باقی معاملات دیکھیں، اور کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے ایک الگ عدالت بنائی جائے جس میں 6-7 جج صاحبان ہوں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں۔ بہرحال یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ہمارا عدالتی نظام اس پر جب آپ کے ججوں پر، معزز جج صاحبان پر میرے جیسا شخص، عام لوگ جب انگشت نمائی کرنا شروع کر دیں، انگلی اٹھانا شروع کر دیں، ان کو کوسچن کرنا شروع کر دیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی کسی ملک کی کیا ہو سکتی ہے؟ جج صاحبان کو بھی اپنے ریمارکس، اپنی آبزرویشن میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، ٹیلی ویژن پر ٹکرس چلوانے کا شوق نہیں رکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سے آگے کوئی بات کروں گا تو توہین عدالت کے زمرے میں آ جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے، ہمیں اپنی اصل بیماری کی تشخیص کر کے پھر اس کا آپریشن کرنا چاہیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔